سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ پروگرام روشنی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ طول و عرض میں یہ پروگرام ہمارا دیکھا جاتا ہے اور اس پہ مختلف منفرد اچھوتے موضوعات کے ساتھ ہم دین متین سے رہنمائی لیتے ہیں، قرآن اور حدیث سے سمجھتے ہیں کہ دراصل ہمارے معمولات زندگی میں کہیں نہ کہیں کسک ہے، کمی ہے، جسے پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کے موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ کیا خوبصورت انداز اپنایا شاعر نے۔ بازا بازا ہر انچے ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ تو اگر 100 بار 1000 بار کئی متعدد بار ان گنت مرتبہ بھی اپنی توبہ کو توڑ چکا ہے تو پھر ہمارے در پہ آ جا، ہمارا در رحمت تیرے لیے کھلا ہے۔ تو بشر ہے، خطا کا پتلا ہے، ہمارا کام عطا ہے، تیرا کام خطا ہے۔ ہم تجھے بخش دینے والے، رحم کرنے والے مہربان ہیں۔ تو پیارے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ رب العزت کے حضور توبہ کا جو ایک راستہ ہے، توبہ کا جو ایک دروازہ ہے، توبہ کا جو یہ دامن ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سے کبھی نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے تو کچھ خطا کی نہیں، آپ کے علم میں ہی نہیں ہے آپ کتنی خطائیں کر گزرتے ہیں۔ اللہ کے حضور استغفار کرتے رہا کریں، استغفار کرتے رہا کریں۔ ملک پاکستان کے مستند علماء آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب تشریف فرمائے ہیں، مفتی حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب تشریف فرمائے۔ آپ دونوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضرت توبہ کی فضیلت، اہمیت قرآن اور سنت کی روشنی میں مجھے ذرا سمجھائیں اس کا حکم اور اس کی امپورٹنس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، توبہ قرآن مجید فرقان حمید میں سلمان بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ایمان والوں کو یہی حکم دیا، جیسے کہ آپ نے سرنامہ کلام کے اندر فرمایا کہ انسان جو ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے جی، اور اس کا جو ہے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، بھول جاتا ہے، خطا کر بیٹھتا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کرتا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، خدایا اگر میں بھول جاؤں، مجھ سے خطا ہو جائے تو میرا مواخذہ نہ فرمانا، مجھے معافی عطا فرمانا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ کے اندر آ رہا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ میرے بندے میری طرف آ جا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم سبحان اللہ، وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ ہے کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ جاؤ گے کہاں؟ کہاں جاؤ گے؟ اور کوئی بارگاہ اور کوئی درگاہ اور کوئی جگہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کے سوا؟ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ بندے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، بھول چک ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے جو ان پر اصرار کر کے بیٹھ جائے، ضد کر بیٹھے، ہٹ درم ہو جائے اور اپنے رب کی بارگاہ کے یار اب ہو گیا، اب کیا کروں میں، اتنی غلطیاں ہوں گی۔ فرمائیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تو اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول کے رکھا ہوا ہے، فرمایا اس کی بارگاہ کے اندر تم آ جاؤ۔ آ جاؤ گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہیں تھام لے گی۔ کیسے تھام لے گی سلمان بھائی؟ قرآن پڑھوں گا میں۔ جی جی، اللہ اکبر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی پکی توبۃ نصوح کرو، واہ، سچی توبہ کرو۔ اس کی برکت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، رب تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو وہ معاف فرما دے گا اور جنتوں کے اندر تمہیں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں اس صورت کے اندر سورہ تحریم کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور سورہ فرقان کے اندر سلمان بھائی اس سے بڑی بشارت عطا فرمائی، فرمایا صرف گناہوں کی معافی نہیں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا جتنا لکھا ہوا ہے نا گناہ سیئات فرمایا ان کو مٹا کے حسنات یہ نہیں۔ ارے بھائی سبحان کتنا بڑا ہے، کتنا رحمان ہے، ایسا کہاں ہوتا ہے اللہ؟ آپ کسی کے ساتھ صلح کرو، بیٹھو، اس کو پوچھو کہ یار صلح کرتے ہو، ہاں یار صلح تو کروں گا لیکن کریڈٹ ڈیبٹ جو مسئلہ ہے وہ تو پہلے کرو۔ یار کتنا کریم ہے، کہتا ہے سارا کچھ معاف کر دوں گا، تم آ تو جاؤ میری بارگاہ، سارا کریڈٹ ڈیبٹ میں سب کچھ بدل جائے گا۔ فرمایا کہ اب سب کا سب ڈیبٹ ہی ڈیبٹ ہوگا اور ذخیرہ ہی ذخیرہ اور فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ بندے کو فرما رہا ہے۔ لیکن ایک جملہ کہوں گا
کہ توبہ توبۃ النصوح جیسے آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، توبہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور چونکہ جوامع الکلم ہے، بے شک مختصر سے الفاظ اور دریاؤں کو کوزے میں بند کر، واہ اللہ واہ اکبر۔ واہ، حضور واہ۔ سے پوچھا توبہ، حضور نے فرمایا الندیم والتوبہ، فرمایا توبہ کیا ہے؟ ون لائنر جواب یہ ہے، فرمایا توبہ نام ہے ندامت، ندامت کا، توبہ نام ہے شرمندگی کا اپنے کیے پر۔ واہ۔ اگر یہ نہیں ہے، ہاں اس کے بعد دوسرا اس کا جو رکن ہے وہ ہے عزم، کہ انسان عزم کرے، لیکن رکن اعظم ہے، جیسے کہتے ہیں وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے، تو توبہ کا جو رکن اعظم ہے سلمان بھائی وہ ہے شرمندگی، ندامت، کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بس اتنا سا اگر دل کے اندر پیدا ہو جائے نا، اس کی رحمت جوش میں آ جائے گی اور سب کچھ وہ معاف فرما دے۔ کیا بات ہے، بہت خوب علامہ صاحب۔ قبلہ علامہ اویس احمد نقشبندی صاحب، حضرت نے فرمایا کہ سیئات حسنات، حضرت بڑی پیاری ایک لائن تھی حضرت کی، بس یہ امید جگا رہے ہیں نا لوگوں میں، اللہ کا حکم پہنچانا اور لوگوں میں امید جگانا، نا امید نہ کرنا، کہ اللہ کی رحمت تو نا امید کر ہی نہیں رہی، اور الحمدللہ آپ علماء بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو کیا توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ کبائر صغائر سب سے بری ہو جائے گا آدمی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً ایسا ہی ہے۔ قرآن و حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، علامہ صاحب نے جتنی استغفار اور توبہ پر آیات ماشاءاللہ سے پڑھی ہیں، ان سب کے مطالعے سے جو لازمی نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا ہر گناہ قابل معافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس نے خود اپنے بندوں سے کہا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ سارے گناہ آپ کے پاس جب تک مہلت ہے، جب تک آپ کو آخری ہجکی نہیں آئی، جب تک آپ کی موت کا وقت نہیں آیا، کوئی بھی گناہ ہو وہ بخشا جا سکتا ہے اور اس کی توبہ ہو سکتی ہے۔ پھر میدان محشر جب سج جائے گا نا، تو وہاں کے لیے بھی اس نے یہ کہا ہے، دیکھیں وہ کریم کتنا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قیامت کے دن بھی شرک نہیں بخشوں گا، اس کے علاوہ جو چاہوں گا بخش دوں گا، ہے میری چاہت پہ، پکڑوں گا تو پکڑ لوں گا اور بخشوں گا تو بخش دوں گا۔ سورہ فرقان کی علامہ صاحب نے جو یبدل اللہ والی آیت پڑھی ہے، اس کو اپنے موضوع کے حساب سے میں اگر پیچھے سے تھوڑا جوڑوں پچھلی آیات کے ساتھ، یہی اس سوال کا جواب بھی اس میں آئے گا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، شرک کرنے والا، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، قتل، ولا یزنون، اور زنا، تین بڑے گناہ کبائر۔ ہاں، ومن یفعل ذالک، جس نے یہ برے کام کیے، یلقا اثاما، جہنم میں جائے گا۔ مگر ساتھ ہی اللہ نے ان تین کاموں کے کرنے والے کے لیے پھر نوید سنائی، اگر اللہ، مگر من تاب، جو پلٹ آیا، اس نے شرک سے توبہ کر لی، اس نے قتل سے توبہ کر لی، اس نے جو ہے وہ زنا سے توبہ کر لی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کا جو استغفار کا، توبہ کا جو پروسیس ہے نا، وہ آپ کو پورا کرنا ہے۔ بعض اوقات اس میں حقوق اللہ جڑے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ معاف ہوتے ہیں توبہ سے، استغفار سے۔ اچھا سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، میرے ذہن میں یہی بات آ رہی ہے جو ذہن جدید میں بھی آتی ہے کہ جب یہ ترتیب قرآن کی جناب اس کا باعتبار نزول بھی شرک، قتل، زنا، یعنی کہ دور جاہلیت بھی پیش نظر ہوتا، ابد رہتی دنیا تک کا فردہ بھی، تو اس میں اب ایک آدمی شرک میں مبتلا نہیں ہے، لیکن قتل ہو گیا تو وہ آپ نے فرمایا جیسے کہ جی اسی پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر اس سے حقوق العباد جڑے ہوئے ہیں، جی 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 حقوق العباد اگر اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کسی کا مال کسی نے لے لیا، کہ اب اس میں یہ دونوں چیزیں، ایک تو وہ چیز واپس کرنا اور رب سے توبہ کرنا۔ صحیح۔ قرآن نے اس کی طرف ایک مقام پہ یہ اشارہ بھی کیا ہے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، صحیح، کہ استغفار کرو پھر توبہ کرو اس کی طرف۔ صحیح، یعنی پروسیس آپ کا پورا ہونا چاہیے۔ قتل کا کیسے مسئلہ؟ قتل کا ایک انسان نے قتل کیا ہے، جیسے وہ جان چلی گئی، ہاں اس کی جان چلی گئی ہے، ہاں اب ایک ہے اس کا جو دنیاوی طریقہ ہے وہ ہے قصاص، وہ اس سے بدلہ اس کا لیا جائے گا، یا اس کے کیونکہ اس سے معاف کر دیں، اس سے وہ جڑ گیا۔ اگر وہ معاف کر دیتے ہیں
تو اللہ بھی معاف کر دے گا. اچھا ظاہر ہے انہوں نے معاف کر دیا, صحیح. تو اب یہ اللہ سے توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھ سے یہ چیز غلط ہو گئی. یا وہ جو 99 قتل کرنے والا جس کا حدیث کے اندر ذکر ہے, اس کی بھی تو اللہ نے مغفرت فرمائی ہی نا. ایز یو ٹولڈ اس کے پہلے پروسیس کرے, پلٹ ہے, ہاں پروسیس پہلے کرے گا, وہ پلٹ قصاص میں چاہے مال دیا, معافی لی, کچھ بھی کیا. تو بالکل. تو اللہ پاک قرآن کریم میں یہ کہتا ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, اے نبی آپ کافروں سے کہیے يُنْتَهُ, اگر یہ باز آ جائیں اپنے کفر سے, یغفر لہم ما قد سلف, جو کچھ یہ کر چکے ہیں سب کا سب اللہ پاک جو ہے نا وہ معاف فرما دے گا. کیا بات. تو اس لیے جو ہے وہ ہم, بلکہ اللہ تو اپنے بندے سے یہ اتنا کچھ دینے کے بعد تو اللہ پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اللہ تجھے مجھ سے دھوکے میں ڈالا کس نے ڈالا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, تو اپنے آپ کو دیکھ, میرے انعامات دیکھ, میں کیسے تجھے بخشتا ہوں. تو بس یہ انسان جو ہے نا, یہ بڑی امید کی بات ہے کہ انسان بخشا جائے گا, وہ اللہ سے ضرور اللہ کی طرف رجوع کرے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف پلٹ آنا, استغفار کا مطلب ہوتا ہے اپنے سارے گناہوں کی مغفرت چاہنا. یہ ضرور انسان کے لیے جو ہے نا وہ ایسی ایک نعمت اللہ پاک نے رکھ دی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے, اور جس کے پاس اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو ہر آدمی خودکشی کر رہا ہوتا, گناہوں سے پریشان ہوتا. لیکن اللہ نے ایک راستہ, بندے کے راستے اللہ نے بند نہیں کیے, دروازے بند نہیں کیے. وہ چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہر بندہ بخشا جائے. ایک بزرگ کا آخر میں بس ایک جملہ ذکر کروں گا, بڑا انہوں نے تعبیر اس کو اچھے کیا. انہوں نے کہا کہ جنت میں اللہ پاک نے ہر بندے کا پلاٹ رکھا ہوا ہے, کافر ہو یا مسلم ہو, اللہ نے سب کا رکھا ہوا ہے, اس کے پاس کمی تو نہیں ہے. اگر ایک بندہ ایمان پر مر جائے تو وہ پلاٹ کنفرم ہو جاتا ہے, اور کفر پہ مرے تو کینسل ہو جاتا ہے. اللہ نے سب کو دیا ہوا ہے, وہ بخشنا چاہتا ہے اپنے بندے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خطا کے سامنے یا رب عطا کا ذکر ہی کیا, خطا کے سامنے یا رب عطا کا ذکر ہی کیا, کہ تو عطا کے لیے ہے بشر خطا کے لیے. گرا ہوں میں تو محمد کا نام ہے لب پر, سنبھال دونوں جہاں کے سنبھالنے والے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہ جانے, حنیف اسدی نے کہا تھا, بریک لے رہا ہوں اس شعر پر, نہ جانے امت عاصی کا حشر کیا ہوتا, نہ جانے امت عاصی کا حشر کیا ہوتا, زہے کہ بندہ و آقا کے درمیان ہیں حضور. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. جی خوش آمدید ناظرین, خیر مقدم ہے. توبہ اور استغفار کے موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں. اللہ کے حضور مایوس نہیں ہوتا اللہ کا بندہ. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب سے ایک بات پوچھتا ہوں, ہمارے یہاں رسمی طور پہ توبہ ہوتی ہے, ہر دوسرا آدمی توبہ توبہ توبہ, یہ کیا کیا, توبہ کانوں کا توبہ توبہ توبہ, مطلب لگتا نہیں ہے طبعاً ایسا یا دیکھنے میں کہ دل اس طرف مائل ہے. وہ کہتے ہیں نا, جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں آتی. تو مجھے بتائیے, توبہ کانوں پہ ہاتھ لگا لینے سے, منہ سے توبہ توبہ کر لینے سے, استغفار استغفار کر لینے سے توبہ ہو جاتی؟ دیکھیں, کوئی بھی چیز ہے اس کے لیے بنیادی طور پر حضور قلبی ضروری ہے, اور توبہ کا تعلق بھی جو ہے نا اسی کے ساتھ ہے کہ آپ کے دل کے اندر پشیمانی, ندامت ہونی چاہیے, اور آپ کے اندر یہ عزم ہونا چاہیے کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. اگر اپنے کیے پر ندامت, شرمندگی نہیں ہے تو زبان سے صبح و شام آپ توبہ کی تسبیح پڑھتے رہیں اور آپ کی توبہ نہیں ہوگی. توبہ کے لیے بنیادی طور پر آپ کی اٹینشن ہونی چاہیے. جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا, دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, تھوڑی دیر بعد آواز لگاتے ہیں آمین, کیا پڑھا جا رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہو اور تمہارا دل غافل کی طرح, فرمایا اللہ ایسی دعا قبول نہیں کرتا. لا صلاۃ الا بحضور القلب. روایت ہے, ہاں باقاعدہ طور پہ, یہ تو مشکات کی حدیث ہے. میں تو مجھے یاد آ گیا کہ کچھ مقامات پہ نے ایسا دیکھا کہ بزرگ دعا کر رہے ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی اور لوگ آمین کہہ رہے ہیں. مشکات شریف کے الفاظ ہیں اس وقت میرے ذہن کے اندر نہیں آ رہے کہ ان اللہ لا یستجاب بدعاء بقلب غافل. اللہ اکبر. فرمایا کہ قلب غافل کے ساتھ, جو دو مشکات کے الفاظ ہیں, فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابت. فرمایا جب دعا مانگو تمہارا یقین, اٹینشن, توجہ ہونی چاہیے. ہم نے ہر چیز کو جو ہے سلمان بھائی ایک رسم کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور ایک ایونٹ بنا لی ہے. توبہ کا بھی ایونٹ ہے. اچھا یہ آ رہی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, شب برات آ رہی ہوتی ہے, تو ایک میسج بناتے ہیں, اس کو کاپی پیسٹ کر کے سب کو سینڈ کر دیتے ہیں, پھڑ کر کے بھیج دیا, پھر رہا, ابے معاف کر دینا بھائی, کوئی غلطی ہو گئی معاف کر دینا. اچھا پتہ ہی نہیں ہے کتنے 3-4 ہزار نمبر ہیں, کون بندہ ہے, کس سے ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے جی.
खड़का डाली एक तौबा, एक फॉर्मेलिटी, चल भाई एक फॉर्मेलिटी, रस्म तौबा। वो मैं कहता भी हूँ जुम्मे के अंदर, मैंने कहा जी रस्म तौबा आने वाली है, अब एक मैसेज घुमाएंगे। तो इसको हमने, आपने किसी का दिल तोड़ा है, किसी के साथ जाती की है, कुछ किया है, तो क्या शब बारात पर एक मैसेज खड़का देने से, अच्छा उसके बाद ये भी धमकी दे रहे होते हैं कि भाई देख रहे ना, माफ कर देना, माफ नहीं करोगे तो अल्लाह की बारगाह में पूछा जाएगा तुमसे, माफी मांगी थी तुमने, माफ नहीं किया, अल्लाह पूछे जाओगे। यानी उल्टे उल्टा चोर कोतवाल को। तो ये रस्मी तौबा नहीं है और ये रस्मी माफ़ी नहीं है। शरीयत का हमने ये कर लिया, कोई भी चीज़ हो उसके अंदर टेंशन होना चाहिए। और ये एक ऐसा काम है सलमान भाई, ये इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं रोज़ाना इन्नी अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फ़िल यौम 70 मर्रतन, फरमाया मैं रोज़ाना 70 बार अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। दूसरे मकाम पर फरमाया 100 मर्रा, एक तस्बीह पूरी बिल्कुल तवज्जो के साथ। ये खुद सलमान भाई, ये भी आपको बता दूं मैं, ये खुद एक बहुत बड़ा वजीफा है। दुनिया के अंदर इधर उधर के वजीफे चल रहे होते हैं ना, सबसे बड़ा वजीफा ये है। फरमाया कि अगर तुम्हें अपने माल के अंदर बरकत चाहिए, अपने फलों के अंदर बरकत चाहिए, रोजी में, अपनी औलाद में, अपनी रोजी में बरकत चाहिए, उसका एक वजीफा, कितने भी कामों के अंदर, जितने नाज़रीन ये सब सुन लें, एक वजीफा। फरमाया वो क्या वजीफा है कि इस्तिग़फ़ार किया। अल्लाह अकबर। आप कहेंगे हजरत ये तो अब बड़ा लेकर आ गए आप, एक करना है वजीफा और कितने सारे, ये कैसे हो सकता है? फरमाया नहीं, वो हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला के पास एक बंदा बैठा हुआ था। तो एक बंदा आया, कहने लगा हुजूर मेरे यहाँ औलाद नहीं है। उन्होंने फरमाया इस्तिग़फ़ार किया करो। दूसरा आया, कहा हुजूर इस मरतबा हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है, कातसाली बहुत ज़्यादा है, और फरमाया इस्तिग़फ़ार किया करो। एक ने कहा हुजूर हमारे यहाँ इस मरतबा फल नहीं हुए, आपने कहा इस्तिग़फ़ार किया करो। कहा रोज़ी में बरकत हुजूर हो जाए, कहा इस्तिग़फ़ार। तो एक समझदार बैठा हो तो उसने कहा हुजूर आपने तो बड़ी बादशाहाना काम किया, ये 4 बंदे आए, 4 मसाइल थे, सबको आपने एक ही दे दिया, एक तीर से 4 शिकार है जी। अच्छा हमारे यहाँ तो तस्वुर भी ये है ना कि भाई वो इसको अंडा घुमाने वाला बोला ही नहीं, सही बात, इसको काली बकरी वाला बोला ही नहीं है, तो कैसे होगा? आपने फरमाया मेरे भाई ये मैंने अपने पास से नहीं कहा है, ये वजीफा मेरे रब ने अता फरमाया। अल्लाह फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। फरमाया तुम्हारी मालों में, रोजी में, बागात में, ये खास सलमान भाई ये चीज है। सही बात। असल वजीफा ये है, कुरानी वजीफा ऐसा ही है, जो लेना है आपने वो ये है कि आप इसको पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें। मेरा रब आपके मालों में, रोजी में, हर चीज में बरकत। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दरवाजे बंद हो जाते हैं और फरमाया काम रुक जाते हैं, उस वक्त तुम अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो, मेरा रब तुम्हारे लिए दरवाजों को, सुभान अल्लाह, रास्तों को खोल देगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। कहते हैं यार कोई रास्ता नहीं निकल रहा, कोई एग्जिट नहीं मिल रहा, फरमाया मखरज, एग्जिट तुम्हारे लिए निकल रहा है, तुम अल्लाह की बारगाह के अंदर रुजू तो करो, वो मालिक व मौला तुम्हारे लिए राहें और रास्ते खोल। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हजरत मैं अल्लामा उवैस अहमद नक्शबंदी साहब, एक सवाल है, अच्छा सवाल भी है और यूजुअली एग्जिस्ट भी करता है प्रैक्टिकली हमारी ज़िंदगियों में। ये सवाल कि एक आदमी ने तौबा कर ली, नादिम भी हो गया, शर्म भी आ रही है, शर्मिंदगी, अल्लाह के हुज़ूर तौबा कर ली, थोड़ा अरसा गुजरा, फिर वो फेल सरजद हो गया, तो अब क्या करें? अब क्या सूरत है उसके लिए, क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी पूछने का मतलब ये है कि तौबा के बाद गुनाह हो जाए तो बार बार तौबा करना, यही सवाल। तो बस इस पर एक जुमला मेरे जहन में फ़ौरन अभी आया आपके इस पे कि जब हम गुनाह बार बार कर सकते हैं तो तौबा बार बार क्यों? अरे क्या बात है, क्या अच्छा जुमला है। जब गलती बार बार की जा सकती है तो गलती को बार बार दुरुस्त क्यों नहीं किया जा सकता? बहुत अच्छी बात। अच्छा, दुनिया का उसूल इससे ज़रा मुख्तलिफ है, ठीक है, कि आपने किसी से 1 दफ़ा गलती की, 2 दफ़ा गलती की, हत्ता कि आपके माँ बाप भी हो ना, एक मरहला आएगा बोलेगा अब तो नहीं बख्शूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा, लेकिन सिर्फ रब्बुल आलमीन की ज़ात है। अल्लाह, मेरे रसूल ने फरमाया अगर कोई दिन में 70 मरतबा भी तौबा करे तो कबूल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो बख्शने से दिन में 70 मरतबा, दिन में, एक दिन में, ये मेरे रसूल का फरमान है। एक दिन में कोई 70 मरतबा भी आए उसके पास तौबा करने ना, मेरा रब उसको ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ेगा, मेरा रब उसको ज़रूर बख्शेगा। ये सिर्फ उसी की खासियत है, ये सिर्फ उसी के दर का कमाल है। हाँ, इसको मजाक ना बनाएं, इसको ठट्ठा ना बनाएं, इसको आप
جو ہے روٹین نہ بنائیں ہیں، اس کو بھی حضور نے الگ کر دیا. وہ ایک الگ صورت ہوتی ہے جس کا شاید علامہ صاحب کی گفتگو سے بھی اس کا ریلیشن بن جائے کہ آپ نے توبہ دل سے کی نہیں تو آپ گناہ کر رہے ہیں، استغفر اللہ، بس گناہ کر لیے، پھر آپ جو ہے نا گناہ کر رہے ہیں، پھر استغفر اللہ. یہ استغفر اللہ حضور نے فرمایا اللہ کا استہزاء ہے، یہ تو اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے. اللہ اکبر. وہ جو 70 مرتبہ حضور نے فرمایا نا کہ اللہ معاف کر دیتا ہے، ندامت کہ وہ انٹینشن نہیں تھی، ہو گیا، ہاں غلطی ہو گئی. جب اس نے توبہ کی تھی تو سچی کی تھی. یہاں ایک سوال یہ ہے کہ انٹینشن توبہ پر ہے، ہاں یعنی ارادتاً توبہ سے جڑا ہوا ہے، اور غیر ارادی طور پہ غلطیاں کر رہے ہیں. جی یہ ہے بات. ہاں. یعنی ادھر تو کیا ہے کہ ارادتاً گناہ ہو رہا ہے اور غیر ارادی طور پہ توبہ، الٹ ہو یہ رہا ہے. استہزاء ہے. ہاں یہ استہزاء یہ ہے کہ آپ بس آپ کو پتہ ہے کہ یار ایک فارمیلٹی ہم کر لیں گے، بس توبہ استغفر اللہ کر لیں گے تو بس گناہ جو ہے نا پھر دوہرا گناہگار ہو گیا. وہ غلط چیز ہے. لیکن ویسے اگر انسان سے کبھی، اور آپ نے اس کو آج کے معاشرے سے خاص طور پہ جوڑا، تو آج ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں نوجوان عموماً اس کا سوال کرتے بھی ہیں کہ میں نے رات کو توبہ کی تھی، صبح مجھ سے گناہ ہو گیا، صبح میں نے توبہ کی، پھر رات کو مجھ سے گناہ ہو گیا تو پھر اب مجھے شرم آتی ہے اللہ کے پاس جانے سے، میں جاتا ہی نہیں، یہ پھر اللہ سے دور ہو جاتا ہوں. نہیں، یہ دنیا کی بارگاہ کو گئے پھر آہستہ آپ یہ دیکھیں، آپ دنیا میں کسی سے کچھ مانگے نا، ایک دفعہ دو دفعہ، بلکہ اس کے چہرے پہ شکن آ جائے گی. لیکن اس کا الٹ آپ اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں، وہ یہ کہتا ہے جو مجھ سے دعا نہیں کرتا میں اس پہ غضب کرتا ہوں. الٹ ہے بالکل معاملہ. وہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، بالکل صحیح. وہ عطا کرتا ہے اور مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے. اور یہ کتنے حوصلہ افزا جملے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خیر الخطائین ہیں وہ توابین ہیں. اللہ یعنی گناہگاروں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. مطلب وہ میں نے ایک دفعہ ٹائٹل پڑھا تھا کہ ایسا گناہگار جسے اللہ بہت پسند فرماتا ہے، تو پتہ لگا وہ خیر التوابین. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ تو دیکھیں ہم ایک منیمم بات کر رہے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی، آپ ٹریک سے اترے، گاڑی آپ ٹریک پر لے کر آئے، آپ پھر ٹریک سے اترے، پھر آپ گاڑی ٹریک پر لے کر آئے. میں اس پر ایک بھائیوں کو ایک جملہ کہتا رہتا ہوں، کبھی ایسا نہ ہو کہ ٹریک سے اترے ہوئے ہو اور پیٹرول ختم ہو جائے، ہائے زندگی کی ڈور کٹ جائے، واپس آپ آئے ہوئے نہ ہوں. یہ کوئی اتنا اچھا رویہ نہیں ہے کہ آپ بار بار توبہ کو توڑیں. ہم کو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے. یہ اس طرح ہے، بزرگان دین کہتے ہیں کہ آپ نے آٹے کے کنستر میں نیچے سوراخ کیا ہوا، آپ اس میں اناج بھی ڈال رہے ہیں اور اناج نکل بھی رہا ہے. تو آپ کی وہ جو اللہ نے قرآن میں جو آپ کو ایک لیول اور اسٹینڈرڈ دیا ہے نا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگ، اس سے آپ دور ہو جائیں گے. وہ روحانی منزلیں، وہ قلبی سکون، وہ اطمینان، وہ اللہ کے ہاں جنت الفردوس میں پہنچنا، بلند مقام حاصل کرنا، انسان اس سے جو ہے نا وہ محروم ہو جائے. بالکل صحیح. تو اس لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ، بلکہ میں آخر میں بس یہ عرض کروں گا، میں قربان جاؤں صحابہ کرام کی ذات پر. اللہ کے رسول نے جس کام سے ایک دفعہ منع کیا، سلمان، اس میں کوئی مبالغہ نہیں، ایک دفعہ جس کام سے منع کیا صحابہ نے وہ کام کبھی نہیں کیا. کیا بات ہے، بہت خوب. اچھا اس میں جو چیز عادت بن گئی تھی، فطرت بن گئی تھی، فطرت میں آ گئی تھی، جو کچھ بھی تھا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے نا، نہیں کریں گے. مدینے کی گلیاں اور شراب بہہ اگر رہی ہے. کبھی کسی سے کوئی چیز ہو جاتی، ایک دفعہ بھی، ایک دفعہ کسی سے گناہ ہو جاتا نا، وہ اتنا بے چین ہوتا کہ اللہ پاک کی طرف سے قرآن اترتا اللہ اکبر. کہ یہ میرا بندہ بہت پریشان ہے، اس کو نوید سناؤ کہ بخش دیا ہے. اللہ اکبر. آپ نے جو صحابہ کرام کی بات کی، مجھے وہ منظر خیالات میں جو ہے نا ایک دم خیالات پہ حاوی ہوتا ہے. عادی شرابیوں سن لو کہ جب اللہ کے نبی نے شراب کی حرمت پر بیان دیا، یہ وہی لوگ تھے جو عادی شرابی تھے، اور انہوں نے اپنی قیمتی شرابیں مدینے کی گلیوں میں بہا دیں اور کہا روک دیں تو حرام، اذن دیں تو حلال، کس کا اوجے کمال، میم ہا میم دال. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام روشنی میں. علامہ لیاقت حسین نظری اور علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی ہمارے مہمان ہیں. بہت خوبصورت کلام کرتے ہیں ہمیشہ، اور آج بھی بہت خوبصورت کلام کر رہے ہیں. مجھے بہت اچھی بات یہ لگتی ہے حضرات کی کہ یہ کسی بھی موضوع میں بندوں کو، بندگان خدا اور امت رسول کو منتشر نہیں ہونے دیتے. یہ انہیں اتحاد کی طرف لاتے ہیں، منجمد کرتے ہیں، یکسو کرتے ہیں.
پر امید کرتے ہیں، نا امید نہیں کرتے۔ عالم کی یہی شان ہے، عالم کا یہی کام ہے۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت بات ہوئی تھی 70 مرتبہ استغفار کرنے کی، آپ میں چاہتا ہوں اس پہ مزید روشنی ڈالی جائے کہ دن بھر میں کتنا، کس قدر۔ ایک روایت آپ نے استغفار کی حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بتائی، اور اس طرح پھر روایت ہمیں درود پاک سے متعلق بھی ملتی ہے، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ۔ تو دن بھر میں کس قدر استغفار کا اہتمام کریں؟ جیسے میں نے حدیث پاک پڑھی کہ 70 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ 100 بار استغفار اور توبہ کرو اللہ کی بارگاہ کے 100 بار دن میں؟ ٹھیک ہے۔ لیکن سلمان بھائی یہ تو ایک ایسا وظیفہ ہے، جیسے درود السلام ایک ایسا وظیفہ ہے، اسی طرح استغفار بھی ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کو جتنا کیا جائے، ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ کے اندر، صبح اٹھو تو استغفار، رات کو سونے لگو تو استغفار، دن میں استغفار۔ اور بزرگوں کا یہی رہا، مجھے یاد ہے کہ بہت پرانی بات ہے، آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے ایک بڑے اللہ کے نیک بندے بزرگ تھے، ان سے میں نے پوچھا حضور وظیفہ عطا فرمائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ روزانہ 313 بار استغفار کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ جو وظیفہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، اس میں استغفار بھی ہے۔ یہ جو فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ہے، اس پہ بھی دیکھیں آپ، یہ ایک تسبیح ہے، تو اس کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ اور علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے دونوں کو امتزاج کیا ہے کہ دیکھیں، نہ تو ہم لوگوں کو باغی بنا رہے ہیں، لوگوں کو گناہوں پر دلیر بنا رہے ہیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ توبہ 100 بار توبہ کرو گے اللہ قبول کرے گا۔ بہت خوبصورت علامہ صاحب نے، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے اس کو جو نا ایک مطابقت دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب توبہ کر رہے ہوں اس وقت آپ کا عزم ہونا چاہیے، باقی توبہ ٹوٹ جاتی ہے تقاضۂ بشریت۔ رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں، بندے نے توبہ کی، اس کے بعد توبہ ٹوٹ گئی، تو پھر اس کے بعد بندہ آیا تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں، یہ میرا بندہ جو ہے یہ جانتا ہے اس بات کو کہ میں توبہ قبول بھی کرتا ہوں اور میں پکڑتا بھی ہوں؟ کہا ہاں مالک و مولا۔ اور اچھا، اس کا یہ نظریہ ہے میرے بارے میں کہ میں اس کا رب ہوں، میں پکڑتا بھی ہوں اور توبہ قبول۔ فرمایا اگر یہ سمجھتا ہے تو جاؤ اس کو معاف کر۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے، یعنی آدھا ادھر آدھا ادھر تیقن کے ساتھ ہے، بالکل۔ اور رب تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اعتماد پورا ہے، اعتماد پورا ہے۔ واہ۔ بندہ کہیں جا رہا تھا سارا کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال عطا فرمایا ایک بندہ کہیں جا رہا تھا، جنگل کے اندر سفر کر رہا تھا، گھوڑا تھا، گھوڑے پہ سامان کھانا پینا، اچانک کسی درخت کے نیچے لیٹا اور اس کا اٹھا تو اس کا گھوڑا غائب۔ اچھا، گھوڑا بھی نہیں، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے، گھوڑا بھی نہیں ہے، کھانا پینا سامان ڈھونڈ رہا ہے ادھر ادھر، کہیں نہیں ملا۔ جب اسے بالکل یقین ہو گیا کہ اب میں یہیں پر بھوکا پیاسا مر جاؤں گا، کوئی سواری نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، بالکل ختم، اچانک دیکھا کہ سامنے سے گھوڑا آ گیا اور اس پر کھانا بھی پینا بھی سب کچھ بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ میرے صاحب وہ بندہ کتنا خوش ہوگا؟ فرمایا بہت خوش ہوگا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اس کی طرف لوٹ۔ اللہ اکبر، کہ میرا بندہ میری طرف آ گیا، میرا بندہ آ گیا۔ مشکات شریف، مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے۔ وہ جملہ جو اس نے خوش ہو کے میں نے اس کو ذکر نہیں کیا، اس میں خامخواہ ایک دوسرا چلا جائے گا۔ آپ یہ سمجھیں کہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، اور ہم کتنے غافل ہیں کہ اس مالک و مولا کی بارگاہ کے، یعنی شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ نہ کریں۔ شیطان صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، روک رہا ہے شکر گزاری سے، توبہ سے، رجوع اللہ، بالکل، اور کہتا ہے کہ تیرے بندوں کو میں تیری طرف نہیں آنے دوں گا، توبہ نہیں کرنے دوں گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک ان کے جسم میں جان ہے، کہتا ہے تب تک گمراہ کرتا رہوں گا۔ فرمایا سن لے، پھر جب تک یہ آتے رہیں گے تو میں بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، تب تک یہ جسم اور روح کا رشتہ ہے، فرمایا میں ان کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ تو سلمان بھائی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا مالک و مولا خوش ہوتا ہے اس بات سے۔ جیسے علامہ صاحب نے دعا کا حوالہ دیا، اس چیز کا حوالہ دیا، تو اس کا تو میں کہتا ہوں کہ بندہ ہر لحظہ، ہر لمحہ، صبح و شام اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرتا رہے، توبہ کرتا۔ آپ یقین کیجئے سلمان بھائی، ساری دنیا سن رہی ہے، لاکھوں لوگ، آپ کا لاس نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے استغفار کا، اس میں کچھ جائے گا نہیں آپ کا۔ لاس ہو گیا تو ہمیں آ کے پکڑ لینا کہ علامہ صاحب کیسا وظیفہ بتایا، یہ میرے رب کا وظیفہ ہے، تم استغفار کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، میں تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھولتا رہوں، اور اتنا قرب بڑھتا رہے گا۔ بندہ جتنا استغفار کرے گا رب تبارک و تعالیٰ کا قرب بڑھے گا، اور اتنی زیادہ دنیا و آخرت میں ان کے لیے آسانیاں ہوں۔ بہت خوب علامہ صاحب، ماشاءاللہ۔
علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب، فوائد اور برکات، بینیفٹس، ہم ہمیشہ کنکلوڈ کرتے ہیں ٹاپک کو اس بات پہ کہ بینیفٹس کی طرف بات کی جائے، اس کے کیا فوائد ہیں. ہمارے لوگ ظاہر ہے بے فائدہ کوئی کام کرتے نہیں، اور اس کام کے فائدے اس قدر اللہ اور اس کے رسول نے بتائے. کچھ ارشاد فرمائے نا. سلمان بھائی، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس موضوع کا یہ سب سے بڑا سوال ہے بالکل صحیح کہ اس کے فوائد کیا ہیں اور آج کے زمانے میں اس کے فوائد کے حصول کی کتنی ضرورت ہے. صحیح. دیکھیں، ہم مغفرت کے لفظ پہ، استغفار پہ بات کر رہے ہیں نا. عربی کے اندر ہیلمٹ کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ بتائیے. مغفر. اللہ اکبر. مغفرت سے ہے وہ. اللہ اکبر. ہیلمٹ کیا کام کرتا ہے؟ جب آپ نے پہن لیا آپ کو بچا لیتا ہے. آپ فائدے کی بات کر رہے ہیں نا. جو بندہ استغفار کرتا ہے، یہ کلمات اس کے لیے ایسے ہیلمٹ بنتے ہیں کہ کوئی چیز اس کو چھو نہیں پاتی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. استغفار ایسا ایک طاقت کا خزانہ ہے. واہ واہ واہ. یہ اتنی مضبوط چیز ہے. آپ 100 پڑھیں، 313 پڑھیں، 1000 پڑھیں، 3000 پڑھیں، 10,000 پڑھیں، اللہ اکبر. لیکن اگر آپ 1000 مرتبہ، جیسے درود شریف کا حضور نے فرمایا نا کہ جو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ ضرور دیکھے گا. اللہ اکبر. اللہ. آپ حضرو حدیث یہی بتا دینا کہ محض استغفر اللہ کا لفظ بھی انڈورس ہوا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب بتا دیں. میں عرض کروں گا اس پہ. تو یہ جو ہیلمٹ ہے نا، یہ آپ کا استغفار شیلٹر ہے یہ. اچھا، دوسرا آپ دیکھیں قرآن کریم میں سب سے بڑا آج کا، آپ دیکھیں یہ کرونا کے بعد سے حالات کیسے چینج ہوئے ہیں. آپ یقین کریے اب تو ڈیلی بیسس پہ پوری دنیا میں بغیر کسی حادثے کے خبر نہیں گزرتی. بالکل. یا ادھر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. حادثہ ہی خبر ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں دنیا والوں کو جو عذاب دیتا ہوں نا، اس عذاب سے بچنے کے 2 ذریعے ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. میں لوگوں کو کیوں عذاب دوں کہ اے مصطفیٰ تم ان میں موجود ہو. اللہ اکبر. تو اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. صحیح. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور اللہ ان کو کیوں عذاب دے گا اگر یہ استغفار کر رہے ہیں. دنیا کو عذاب سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے دعاؤں کے اعتبار سے استغفار. اللہ اکبر. اس کے بغیر آپ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. اور اگر دنیا کو اس وقت چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اب اس تسبیح کو آپ، یہ پوری استغفار ہے. اگر آپ اتنا کہہ دیتے ہیں استغفر اللہ، یہ مکمل ہے کہ اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں. آپ اس میں جتنا اضافہ کریں گے خیر ہے. استغفر اللہ ربی، یہ بھی پورا ہے. آپ اور اس میں چینی ڈالیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ بھی کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ اس میں توبہ شامل کر دیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تو بالکل ہی کمپلیٹ ہے. اور یہ اگر آپ روزانہ 100 دفعہ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کی برکات دیکھیں. 313 کی آپ دیکھیں. شارٹ کٹ چاہیے 1000 کی، آپ 1000 مرتبہ روزانہ استغفار یہ پڑھ لیں، پھر آپ دیکھیں بولیں گے یہ کہاں پہنچ گیا میں. اچھا، اس میں اور کلمات جتنے بھی استغفار کے ہیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ سب استغفار کے کلمات ہیں. تو جو بھی آپ چن لیں اپنے لیے. اور علامہ صاحب نے وہ جو پڑھا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، یعنی اس استغفار میں جو میں نے شارٹ کٹ کا کہا صرف روحانیت نہیں ہے، اس میں آل اولاد ہے، اس میں کاروبار ہے، اس میں آپ کے گھر ہے، اس میں آپ کی گاڑی ہے، آپ کا اسٹیٹس ہے، ہر چیز اس کے اندر ہے. استغفار سب کچھ دلاتا ہے. اور میں آپ سے آخر میں پوچھتا ہوں، میدان محشر لگا ہوا ہے، آپ کے پاس دنیا سے جب آپ گئے تھے 1000 بٹ کوئن ہے، اربوں کروڑوں روپے آپ کے پاس ہے. جب اس دنیا میں آپ ورلڈ میں داخل ہوں گے، آپ کے پاس کوئی چیز ہے بچنے کے لیے؟ نہیں، سوائے اس کے کہ رب آپ کو بخش دے. اللہ اگر رب نے میدان محشر میں نہیں بخشا نا تو سب ختم. اللہ اور اگر اس نے بخش دیا تو پھر سب کچھ ہے. تو دنیا میں بھی استغفار کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور میدان محشر میں بھی استغفار کے علاوہ کچھ نہیں. کیا بات، کیا بات. اللہ اکبر. بہت شکریہ. ایک صرف جملہ کہوں گا، جیسے علامہ صاحب نے ذکر کیا استغفار کے، آپ نے پوچھا یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بھی سمجھے استغفار. سبحان اللہ. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اکبر. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی، فرمایا جو مومنین
یہ آیت کریمہ پڑھیں گے میرا رب ان کو ہر چیز سے، ہم و غم سے اور مشکلات سے نجات عطا فرمائے. سبحان اللہ. بہت بڑا وظیفہ ہے یہ بھی استغفار کے باب. کیا بات ہے علامہ صاحب اور مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، بہت شکریہ. اور دو ذریعے مجھے معلوم چلے انسان کی نجات کے، عذاب سے بچنے کے، مغفرت کے اور سب کچھ. بروز جزا کیا؟ مکان تو نہیں ملے گا، محل نہیں ملے گا، بینک بیلنس کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ چیزیں جو آج ہماری ضرورت ہیں یہ بروز حشر ہماری ضرورت نہیں ہوں گی. یہ تو پریٹی کلیئر ہے. یہ تو سمجھ لیں آپ کہ آج جن چیزوں کی آپ کی ضرورت ہے کل ان کی ضرورت نہیں ہوگی. کل کن چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ ایک تو آپ کو پتہ چلا کہ ہماری بدنی توبہ، ہمارے وجود پر سے عذاب کے اثرات ختم ہو، شیلٹر ہو، اس کے لیے استغفار کرنا ہے. اور اس سے بھی بدرجہ اتم سپرلیٹو ڈگری وہ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کم بیک ٹو قرآن اینڈ کم بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو سب کچھ بروز جزا مل گیا، جس کو بخشندہ مجرمہ مل گئے، آدمیت کو شرح و بیاں مل گئے. وہ ملے کیا کہ دونوں جہاں مل گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.